السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت عالیہ دوم. مضمون تفسیر سورۃ الاعراف. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 50 سے ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے دوزخی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان افیزا، یہ کہ بہاؤ، علینا، ہم پر، من الماء، تھوڑا سا پانی، او مما، یا اس میں سے، رزقکم اللہ، یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو اللہ تعالی نے دی ہے. قالو، کہیں گے، ان اللہ، اللہ تعالی نے، حرمہما، ان دونوں کو روک رکھا ہے، علی الکافرین، کافروں پر، الذین، وہ لوگ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے ٹھہرایا ہے اپنے دین کو، لہواً، تماشا، ولعباً، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. فالیوم، سو آج کے دن، ننساہم، ان کو بلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم، جیسا کہ انہوں نے بلایا تھا اس دن کے ملنے کو، وما کانوا بآیاتنا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے، یجحدون، منکر تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچایا، بکتاب، کتاب، فصلناہ، جس کو مفصل بیان کیا، علی علم، علم کے ساتھ، ہدی و رحمتاً، راہ دکھانے والی، رحمتاً، اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. هل ينظرون، کیا آپ یہ اسی کا انتظار کرتے ہیں، الا تعویلہ، کہ اس کا مضمون ظاہر ہو، یوم یأتی تعویلہ، جس دن ظاہر ہوگا اس کا مضمون. یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو اس کو بھول رہے تھے، من قبل، پہلے سے، قد جاءت رسل ربنا، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول، بالحق، سچی بات کو، فہل لنا من شفعاء، سو اب کوئی ہمارا سفارش والا ہے، فیشفع لنا، تو ہماری سفارش کرے، او نردو، یا ہم کو لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی، تو ہم عمل کریں گے خلاف اس کے، کننا نعمل، جو ہم کر رہے تھے. قد خسروا، بے شک تباہ ہو گئے، تباہ کیا انہوں نے، انفسهم، اپنے نفسوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افترا کی تھی. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات، کے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار، رات پر دن کو اس کی پیچھے لگایا، یغشی اللیل، چھپاتا ہے رات کو، النہار، دن پر، یطلبہ حثیثاً، کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور تارے، مسخرات، تابعدار ہے، بامرہ، اپنے حکم سے. الا لہ الخلق، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم فرمانا. تبارک اللہ، بڑی برکت والا ہے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے سے، انہ، اس کو، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں. تفسیر اس کی یہ ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پہلے جنتیوں کا ذکر ہوا. اب یہاں پر دوزخیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جب دوزخی لوگ جنتیوں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ دوزخی لوگ بدحواس اور مضطرب ہو کر اہل جنت کے سامنے ہاتھ پہ لا کر سوال کریں گے کہ ہم جل رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم پر بہاؤ، یا جو نعمتیں تم کو خدا نے دی رکھی ہیں کچھ ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ. جواب ان کو یہ ملے گا
کہ کافروں کے لیے ان چیزوں کی بندش ہے، یعنی یہ چیزیں کافروں کو نہیں ملیں گی، یہ کافر ان چیزوں سے محروم ہے۔ یہ کافر تو وہی ہے جو دین کو کھیل تماشا بناتے تھے اور دنیا کی نعمتوں پر خوش تھے۔ سو جیسا ان کو دنیا کے مزوں میں پڑھ کر کبھی آخرت کا خیال نہیں آیا، تو آج ہم بھی ان کا کچھ خیال نہیں کریں گے، اور جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، آج ہم بھی ان کی درخواست منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن جیسی کتاب، فرمایا قرآن جیسی کتاب کی موجودگی میں جس میں تمام ضروریات کی عالمانہ تفصیل موجود ہے اور ہر بات کو پوری آگاہی سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ ایمان والے اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غضب ہے ان متکبر لوگوں پر کہ یہ لوگ انجام پر غور نہیں کرتے، اب اس کا پچھتانے سے کیا فائدہ۔ پھر فرمایا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين، کتاب اللہ میں جو دھمکیاں عذاب کی دی گئی ہیں، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جب ان دھمکیوں کا مضمون یعنی مصداق سامنے آ جائے تب یہ لوگ حق کو قبول کریں گے؟ حالانکہ وہ مضمون جب سامنے آ جائے گا، یعنی جب یہ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، تو اس وقت ان کا قبول کرنا ان کو کچھ کام نہ دے گا۔ اس وقت تو سفارشیوں کی تلاش ہوگی جو خدا کی سزا سفارش کر کے معاف کرا دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس سزا کو معاف کرا دے، اور چھوٹا ایسے سفارشی کافروں کو نہیں ملے گا، ایسے سفارشی کافروں کو نہیں ملے گا۔ یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بیچ کر امتحان کر لیا جائے کہ اس مرتبہ اپنے جرائم کے خلاف ہم کیسی نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں۔ لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل ہوگا جبکہ پہلے خود اپنے ہاتھوں یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں، اور جو جھوٹے خیالات کر رہے تھے وہ سب ان سے ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ یہاں پر فرماتے ہیں پہلے آیت یہاں پر آسمان اور زمین اور سیارات اور نجوم کے پیدا کرنے میں اور ایک خاص نظام محکم کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ یہ سارا جہان ایک آن میں پیدا فرما دیتے۔ خود قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ کئی ارشاد ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی آنکھ چھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ کئی فرمایا ہے اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر عالم کی پیدائش کے لیے 6 روز لگانا اور 6 روز صرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ مفسر القرآن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی تو بے شک اس پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دے، لیکن حکمت کے تقاضے کی وجہ سے اور اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگا دیے گئے، یعنی اس میں حکمت تھی اس بات کی کہ انسان نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختکاری کی تعلیم ان کو حاصل ہو، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلہ کے ہر پہلو پر غور و فکر نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دن اور رات کا وجود تو آفتاب کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے، اور زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے جب نہ آفتاب موجود تھا اور نہ مہتاب، یعنی نہ سورج موجود تھا اور نہ چاند، تو پھر 6 دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی؟ تو اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہاں پر 6 دن سے اتنا وقت اور زمانہ ہے جس میں 6 دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ دن اور رات کی یہ اصطلاح کہ طلوع آفتاب سے غروب تک دن اور غروب سے طلوع تک رات، یہ تو اس دنیا کی اصطلاح ہے، یعنی یہ دنیا میں ایسا ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب تک دن ہوتا ہے اور غروب سے طلوع تک رات ہوتی ہے، تو یہ اصطلاح دنیا کی ہوئی۔ عالم پیدائش عالم سے پہلے یہ ہو سکتا ہے، یعنی جب یہ عالم پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کے پیدائش سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی دوسری علامات مقرر فرما رکھی ہو، جیسا کہ جنت میں ہوگا کہ وہاں کا دن اور رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوں گے، یعنی آفتاب کی حرکت کے تابع نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ 6 دن جس میں زمین و آسمان بنائے گئے تھے وہ ہمارے 6 دن کے برابر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ہو، جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ ابو عبداللہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلک اعظم کی حرکات اس دنیا کی حرکات کے مقابلے میں اتنی تیز ہے کہ اگر ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پاتا کہ فلک اعظم 3000 میل کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ یہاں 6 دن سے آخرت کے 6 دن مراد ہے، اور ضحاک رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اور یہ 6 دن کے جس میں پیدائش عالم وجود میں آئی، صحیح روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہو کر جمعہ پر ختم ہوتے ہیں۔ یوم السبت یعنی ہفتہ کے اندر تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں، اس روز کا یوم السبت نام اس لیے رکھا گیا کہ اس پر کام ختم ہو گیا۔ اب آیت مذکورہ میں زمین و آسمان کی تخلیق 6 روز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسان اور حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئی، تو کل 4 دن ہو گئے۔ ارشاد فرمایا خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ پہلے 2 دن جس میں زمین بنائی گئی یہ اتوار اور پیر ہے، اور دوسرے 2 دن جس میں زمین کی آبادی کا سامان یعنی پہاڑ اور دریا بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی پھر 7 آسمان بنا لیے، 7 آسمان بنائے 2 دن میں، یہ 2 دن میں 7 آسمانوں کو بنا لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہوں گے، اسی طرح جمعہ کے 6 دن ہو گئے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر عرش پر قائم ہوا۔ استوا کے لفظ معنی قائم ہونے، اور عرش یہ شاہی تخت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ عرش رحمان کیسا اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق بے غبار اور صاف اور صحیح وہ مسلک ہے جو سلف و صالحین، صحابہ و تابعین سے اور بعد میں اکثر حضرات صوفیہ کرام سے نقل کیا گیا ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ اس کی کوچ میں پڑھنا یہ بیکار بلکہ مضر ہے، بس صرف اس پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کچھ دیر تامل کرنے کے بعد فرمایا
کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول. استواء معلوم یعنی استواء کے معنی تو معلوم ہے، کیفیت مجہول یعنی اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی. الایمان بہ واجب ایمان لانا اس پر واجب ہے. اور والانکار بہ بدعت اور انکار اس کا کرنا یہ بدعت ہے. والسؤال عنہ بدعت سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ الانکار بھی یہ جو ہے سوال عنہ بدعت سوال اس سے بدعت ہے. صحابہ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے. سفیان ثوری، امام اوزاعی، لیث ابن سعد اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اجمعین انہوں نے فرمایا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق آئی ہے ان کو جس طرح وہ آئی ہے اسی طرح بغیر کسی تشریح و تعمیل کے رکھ کر ان پر ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد آیت میں فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا یعنی اللہ تعالیٰ ڈانپ دیتے ہیں رات کو دن پر اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے. مراد یہ ہے کہ رات اور دن کا یہ انقلاب عظیم کہ پورے عالم کو نور سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے نور میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے تابع اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ذرا دیر بھی نہیں لگتی. اس کے بعد ارشاد فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب اللہ کے امر اور حکم کے تابع چل رہے ہیں. اس میں ایک عقل رکھنے والے انسان کے لیے دعوت فکر ہے کہ جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصنوعات کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے. یہاں پر ان چند مثالوں کی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ مطلقہ کا بیان ایک کلی قاعدے کی صورت میں اس طرح کیا گیا. الا لہ الخلق والامر خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا ہے. معنی یہ ہے کہ اسی کے لیے خاص ہی خالق ہونا اور حاکم ہونا ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی ادنا چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکم کرنے کا حق حاصل ہے. آخر آیت میں فرمایا تبارک اللہ رب العالمین. اس لفظ میں تبارک برکت سے بنا ہے اور لفظ برکت بڑھنے، زیادہ ہونے، ثابت رہنا وغیرہ کے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس جگہ لفظ تبارکہ کے معنی بلند و بالا ہونے کے ہیں جو بڑھنے کے معنی سے بھی لیا جا سکتا ہے اور ثابت رہنے کے معنی سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم اور ثابت بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے. بلند ہونے کے معنی کی طرف حدیث کے ایک جملہ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے تبارک و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یہاں تبارک کی تفسیر تعالیت کے لفظ سے کر دی گئی ہے یعنی بلند و بالا ہونا. پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. یہاں پر اس آیت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت مطلقہ کے مالک اور تمام احسانات اور انعامات کرنے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت اور حاجت کے وقت بھی اسی کو ہی پکارنا چاہیے. اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا یہ جہالت اور محرومی ہے. یہاں پر لفظ دعا عربی میں کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مطلق یاد کرنے کے معنی میں بھی، اور یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں. آیت میں ارشاد ہے ادعوا ربکم یعنی پکارو اپنے رب کو اپنی حاجت کے لیے، یا یاد کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. پہلی صورت میں تو یہ معنی ہوگا کہ اپنی حاجت یعنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اپنی حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور دوسری صورت میں یعنی مطلب یاد کرنے میں تو یہ اس صورت میں یہ ذکر و عبادت صرف اسی کی کرو. یہ دونوں تفسیر سلف الصالحین اور ائمہ تفسیر سے منقول ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا تضرع و خفیہ. تضرع کے معنی عجز و انکساری ہے اور اظہار تزلزل ہے یعنی اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، جیسا کہ اردو زبان میں یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے.
ان دونوں لفظوں میں دعا اور ذکر کے لیے دو اہم آداب کا بیان ہے۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کر کے دعا کرے، اور اس کے الفاظ بھی عجز اور انکسار کے مناسب ہو، اور لب و لہجہ میں بھی تواضع انکساری ہو، ہیت دعا مانگنے کی بھی ایسی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتی ہے، اول تو اس کو دعا مانگنا ہی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پڑھنا کہنا چاہیے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان بے جان کلماتی کو قبول کر کے قبولیت دعا کے آثار پیدا فرمائیں گے، یعنی فرمائے کہ اپنے رب سے چھپ کر پوشیدہ طور پر دعا کیا کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یہاں پر فرمایا کہ خفیہ دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل اور قرین قبول ہے، یعنی قبول ہونے کو نزدیک ہے، کیونکہ باآواز بلند آواز میں دعا مانگنے میں اول تو تواضع اور انکساری یہ مشکل ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ریا اور شہرت کا بھی خطرہ ہے، تیسرا یہ کہ اس صورت میں عمل ایسا ہے کہ گویا یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، تو اس وجہ سے دعا کو جو ہے وہ پوشیدہ طور پر کرنا چاہیے، بلند آواز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور آگے 2 رکوعات کا مطالعہ کریں۔ والسلام۔